امام نے بڑی حجت تمام کی ہے، بھیج دیا۔ قاصد گیا، جا کے سلام کیا، عبید اللہ ابن حر جعفی کو سلام کیا کہ چلیے آپ کو امام بلاتے ہیں۔ کہنے لگا امام کو جا کے سلام کہہ دو اور کہنا کہ میں آ نہیں سکتا ہوں، مصروف ہوں۔ جا کر کہہ دو کہ میں اس جھگڑے میں پڑنا نہیں چاہتا۔ کبھی سوچئے گا کہ واقعاً 50 سال پیغمبر کے بعد گزرے تھے تو زمانہ ایسا بدلا کہ صرف 72 ملے مولا کو۔ کیا مولا نے اشتہاری مہم چلائی نہیں تھی اپنی؟ اتنا بڑا پیغام لے کے نکلے، ساتھ میں کوئی نہیں آیا آپ کے؟ آئیے اس جملے کو مکمل کریں، پھر ایک بات اور آپ کی خدمت میں آج کی حد تک باقی باتیں کریں۔ عبید اللہ ابن حر کا جواب جب آ گیا، امام کو چاہیے تھا اس کو قبول کر لیتے، امام خود اٹھ کر گئے، خود مکے گئے تھے، یعنی کوفے میں سفیر کو بھیج دیا، مکے میں حسین خود گئے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ اگر مکے میں حسین آئے ہوتے تو ہم تو ان کا ساتھ دیتے۔ کیسے تھے کہ جو منی میں قربانی جانور کی کرنے پہ تیار تھے۔ منی کا حاجی ہونا اور ہے، منی کا فرزند ہونا اور ہے۔ سب منی کے حاجی بنے ہوئے تھے۔ عبید اللہ ابن حر جب امام وہاں تک پہنچ گیا، امام کو دیکھا تو کہتا ہے کہ امام کا چہرہ اتنا روشن تھا اور آپ کے جو انصار و اقربا تھے وہ اتنے حسین لگ رہے تھے جیسے تاروں کی جھرمٹ میں چاند آ رہا ہو۔ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی جب امام نے اس سے ملاقات کی، اور یہ عجیب جملے ہیں روایت کے، فرمایا کیا تم نہیں چاہتے کہ اپنے گناہوں کی توبہ کر لو؟ یہ جیسے بالکل ماں صبح اٹھاتی ہے بچے کو، بیٹا کیا تم نہیں چاہتے کہ اپنے ٹیتھ صاف کر لو تاکہ جراثیم ختم ہو جائیں؟ جس طرح ماں محبت سے کہتی ہے ایسے آقا نے محبت کا اظہار کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام نے اس کے گناہوں کو بیان کیا، اظہار محبت کیا۔ کیا تم نہیں چاہتے؟ کہتا میں جانتا ہوں کہ جو آپ کے ساتھ، میں جانتا ہوں کہ کوفے میں جو لشکر تیار ہو چکا ہے اس کے سامنے آنے کی مطلب اپنی موت ہے۔ آپ سب لوگ مارے جائیں گے، مجھے معلوم ہے، اور میرا نفس موت پہ راضی نہیں ہے، میرا نفس موت پر راضی نہیں۔ کہتا ہے یہ باہر جو میرا گھوڑا کھڑا ہوا ہے اس کو لے جائیے، یہ گھوڑا بہت عمدہ ہے، اس کا نام ملحقہ ہے، یہ بڑا بہترین گھوڑا ہے جنگ کے میدان کے لیے۔ امام نے فرمایا ہمیں تمہارا گھوڑا نہیں چاہیے، اگر تم تیار نہیں ہو، اگر تم تیار نہیں ہو تو عاشورہ امام چاہتے تو بہت کچھ ہو سکتا تھا، لیکن آپ نے ویلیوز کی خاطر بہت سی قربانیاں پیش کی، اور ایسے قربانیاں پیش کی کہ ہر منزل پر امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ فرماتے ہیں نکلنے سے پہلے انی لم اخرج، بہت مشہور جملہ، اتنا مشہور کہ جگہ جگہ آپ کو لکھا ہوا ملتا ہے، لکھا ہوا ملتا ہے، ہر ایک کا پیغام ملتا ہے۔ انی لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا فسادن ولا ظلما۔ ان 4 طریقوں سے حکومتیں حاصل کی جا سکتی ہیں: شرارت، اپنے نفس کو بڑا دکھاتے ہوئے لیڈرشپ، فساد اور ظلم۔
بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. کیوں نکل رہے ہیں؟ تاکہ امر بالمعروف کریں. اگر امام قتل کرنے کے لیے آئے ہوتے تو کربلا میں کوئی نہ بچتا. امام تو امام کا عباس کافی تھا. اور آج ایک جملہ آپ کو دیتے ہوئے باقی باتیں کل کریں گے. بہت مشکل سفر ہے کہ لوگ حضرت عباس کے نام سے جو باتیں کرتے ہیں. میں 2 سال تک تو پڑھتا رہا اس موضوع پر، لیکن سلام ہو آقا عباس پر. کسی منزل پر یہ اس علی کا بیٹا ہے جس کی تلوار کی وہ ضربت بھی جذبات سے خالی تھی، جس نے پورا اسلام اور ایمان بچا لیا. اور آج لوگ کہتے ہیں کہ عباس کا ترجمہ ہے غصے والا، جذبات میں آ جانے والا. یہ اس کا بیٹا ہے اور اس کا نام عباس اس نے ہی رکھا تھا. اور آج عباس کا سویم ہے. اگر میرے گھر میں کوئی میت ہوئی ہوتی، آپ سویم میں آئے ہوتے، کیا کرتے؟ دری بچھی ہوتی، چاندنی لگی ہوتی، آپ آ کے بیٹھتے، تعزیت پیش کرتے، تھوڑی دیر میرے پاس رہتے. آنکھوں سے آنسو تو کیا آتے، مگر آپ تعزیت پیش کرتے. بڑا افسوس ہوا، چلیے بیٹھ کر فاتحہ پڑھ لیتے. بس ہر غریب کا سویم ہو جاتا ہے. اس لیے آج ہر امام بارگاہ میں شہیدان کربلا کا سویم ہو رہا ہے. جب ان کا سویم تھا تو وہ کوئی نہیں تھا. سویم کیسے ہو؟ جو سوگوار ہیں ان کے ہاتھ رسی سے بندھے ہوئے. سویم کیسے ہو؟ سویم بھلا کیسے ممکن تھا؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں طوق خاردار. یہ حسین کا وارث ہے. کربلا سے قافلہ کیسے روانہ کیا گیا. ہائے حسین. سویم تو بعد میں ہوتا ہے، پہلے تدفین ہوتی ہے. لوگ یہ مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں، آ کر مولانا بتائیں کہ تدفین اگر لیٹ ہو جائے سویم کب ہوگا؟ کیا موت کے دن سے شمار کرتے ہیں تیسرے دن، یا تدفین سے شمار کریں گے تیسرا دن؟ میں جواب میں کہتے ہیں کہ سویم تیسرا دن ہے. بہتر ہے تدفین کے بعد نماز وحشت قبر ہو اول شب میں، اس کے بعد تیسرا دن جب آئے تو آپ سویم کر لیجئے. ہائے غربت حسین. بہت سخت جملہ ہی برداشت کر سکیں گے. خالی اتنا پڑھ دینا کافی ہے کہ امام کو کفن نہیں ملا. اتنا پڑھ دینا کافی ہے. کفن تو بہت دور ہے. جو لباس کہنا امام نے خود پہنا تھا. اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی وہ گوشوارے لوٹے گئے ہوں گے، گوشوارے شاید چاندی کے ہوں تو کوئی قیمت چاندی کی ہوتی ہوگی. اگر زیورات لوٹے گئے ہوں گے تو کوئی قیمتی زیورات ہوں گے، لوٹے گئے ہوں گے. لیکن ماتم داران مظلوم کربلا، یہ تو روایت ہے مختل کی نا، کہ امام نے اما فضہ سے فرمایا تھا، اماں میرا لباس کہنا نکال کر لائیے، اور میری بہن زینب کو خبر نہ ہونے پائے. اتنا مشکل کام کبھی فضہ نے کیا نہ تھا. لباس کہنا امام کے اسباب میں سے نکالا، امام کے سامان سے نکال تو لیا، اپنی آبا کے دامن میں چھپا لیا. جناب زینب کی نگاہیں پڑ گئیں. سوال کر لیا، اماں یہ کیا چھپا کے لیے جاتے؟ جواب کیا دیں؟ امام نے منع کر دیا ہے. آنکھوں سے آنسو بہنے لگے.
اللہ اکبر. جناب زینب کبریٰ تڑپ کے فرماتی ہیں اماں کھول کر کہہ دیں کہ میرے بھائی کا کفن لے جا رہے ہیں. اجرکم علی اللہ. آج عباس کا سویم ہے، علی اکبر کا سویم، کتنا رو گے. سویم ہو نہیں سکتا جب تک کہ میت کے ورثہ موجود نہ ہو. تو اگر آج یقین کی کیفیت رکھیں گے ہم تو ہمارا خلوص بتائے گا یہاں پر کون کون آیا ہوگا. اکبر کی دکھیاری ماں کہیں پر آئی ہوں؟ ہے کوئی میرے جوان کے سویم منانے والا؟ ہائے وہ کوکھ جلی ماں بھی آئی ہوگی نا. کیا جملہ استعمال کروں، بہت سخت ہے. ایک پورا سلام ہے شب عاشور کے حوالے سے جو تعزیت پیش کی جاتی ہے، اس میں پڑھا جاتا ہے. اس کا ایک جملہ ہے کہ اترے گا جب کہ دودھ تو کس کو پلائے گی. ہائے ماں، آج سویم ہے نا، بچہ کتنا یاد آئے گا. رباب، شہزادی رباب پر جانے قربان ہمارے ماں باپ فدا ہو جائے. سب سے بڑی قربانی آج سویم کے لیے آئی ہے. بی بی ہے کوئی رونے والا؟ آج ایک 4 سال کی بچی آئی ہے، اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھے ہوئے. خدا معلوم فرش عزائے حسین پر جو کیفیت پیدا ہوگی جب تک میت کے ورثہ نہ آ جائیں. بھائی دیکھیں بات بڑی آسان سی ہے کہ جب کبھی ہم کسی کے فاتحہ خوانی میں جاتے ہیں کسی مرحوم کے حوالے سے، مرحومہ کے حوالے سے، تو پرسہ کسے پیش کرتے ہیں؟ محلے والوں کو نہیں. جب تک گھر والا نہ مل جائے آپ واپس پلٹتے نہیں ہیں. آج اس یقین کے ساتھ رو کے جاؤ کہ شاید میرا چوتھا امام کہیں بیٹھا ہوا ہو اور ایک کے سویم میں آتے ہو تو 2 منٹ میں جملہ کہہ دیتے ہو. آج 72 کا سویم ہے، آج شہیدان کربلا کا سویم ہے. اجرکم علی اللہ. رونے والو، اور جب فاتحہ خوانی ہوتی ہے تو اس میں ہم جب فاتحہ تلاوت کرتے ہیں نظر کا انتظام کیا جاتا ہے، بلاتے ہیں بھئی ورثہ کہاں ہیں، آگے آ جائیں. یہ بیٹا ہے، یہ بھائی ہے، یہ دوسرا بھائی ہے، آگے آ جائیے، کھڑے ہو جائیے ساتھ میں. ہائے ماتمداران مظلوم کربلا، میرا مولا اس کا سویم منائے گا. زمانے کا امام بھی تو آئے گا نا 12واں اپنے جد کو رونے کے لیے. جب میرے مولا نے لباس سے کونا طلب کیا تھا تو پھر آپ بیٹھ گئے زمین کربلا پر اور اس کو مزید تار تار کرنا شروع کیا. جناب زینب سے رہا نہیں گیا. فرمایا بھیا اتنا لباس وہ سیدھا ہے، اتنا لباس کہنا ہے، اسے اتنا کیوں اور مزید تار کر رہے ہیں؟ یہ تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا. عجیب جملہ میرے مولا کا تھا. فرماتے ہیں بہن اگر امت کے لوگ اس لباس کو چھوڑ دیں بدن پر تو غنیمت ہوگا. اب میں جملہ کہوں آپ کسی میں ہاتھ جوڑ کر. کربلا میں اسباب لوٹا گیا ہو شاید مال و دولت اور قیمت کی بنیاد پر، مگر حسین کا لباس لوٹا گیا غربت کی بنیاد پر. حسین کا لباس لوٹا گیا اذیت پہنچانے کی بنیاد پر. ایسی لوٹ مچی تھی کہ ایک شخص کو موقع ملا بہت دیر میں، قریب آیا، دیکھتا ہے کہ امامہ لوٹ لیا کسی نے، ابا لوٹ لی ہے، قبا لوٹ لی ہے، کمر کا پٹکا لوٹ لیا ہے. دیکھا امام کے انگشت مبارک میں انگوٹھی چمکتی.
اجرکم اللہ ماتم دارو. اس نے چاہا قریب آ کر کہ امام کے انگشت سے وہ اتار لے، امام کی انگلی سے اس کو اتار لے، مگر یا تو اتنا خون جم گیا تھا یا میرے مولا کے بدن کی کیفیت تھی ہائے غربت حسین کہ وہ سخت ہو گئی تھی، انگوٹھی اتر نہیں رہی تھی. اس نے دائیں بائیں دیکھا. ماتم دارو جتنا رو سکتے ہو رونا، آج سویم ہے اور اس کا سویم جو اتنا غریب تھا، اتنا غریب تھا. دائیں بائیں دیکھا، ایک تلوار کا ٹکڑا مل گیا. وہ تلوار کا ٹکڑا لیے ہوئے آگے بڑھا ہے. ہائے ایک انگوٹھی اتارنے کے لیے واہ غربتا واہ محمدہ، ہائے حسین میرے مولا کے دستے مبارک سے ایک انگوٹھی اتارنے کے لیے یہ تلوار کا ٹکڑا اٹھا لیا. ارے کوئی بچانے والا نہیں ہے، علی اکبر نہیں ہے، آل محمد نہیں، عباس نہیں ہے. بس آخری جملے ماتم دارو، میں قیامت بیان نہیں کر سکتا. ایک مسلمان کے جنازے کا احترام کتنا ہوتا ہے، ایک مسلمان کی میت کا احترام کتنا ہوتا ہے. اس نے وہ ظلم کیا کہ میرے مولا کی انگشت مبارک کو شہید کر دیا. ہائے حسین، ہائے غربت حسین. کہتا ہے میں یہ عمل کر کے پیچھے ہٹا تھا کہ ایک مرتبہ محسوس ہوا اس سے آسمان کے دروازے کھل گئے اور آسمان سے عماریاں اترنا شروع ہوئیں. کہتا ہے میں ڈر کے مارے ایک طرف چھپ سا گیا، ایک ٹیلے یا ایک جھاڑی کے پیچھے، کہ دیکھوں یہ کیا مسئلہ، کون آتا ہے. کہتا ہے ایک عماری سے ایک بزرگ شخصیت اتری ہے، سر پہ عمامہ نہیں ہے، آستین پلٹی ہوئی ہے، گریبان چاک ہے. دو بیویاں اتری ہیں. ایک بیوی کی پہچان یہ ہے کہ اس سے چلا نہیں جاتا. اجرکم اللہ. اپنا ایک ہاتھ پہلو پر رکھے ہوئے اور دوسری بیوی اس کو سنبھالے ہوئے. سمجھ میں نہیں آتا یہ کون لوگ ہیں. کہتا میں نے جب توجہ کی الفاظ پر تو وہ مخدرہ جس نے اپنے پہلو کو تھاما ہوا تھا اس بزرگ سے مخاطب ہو کے رو کے کہتی ہیں بابا یہ میرا حسین ہے نا، بابا یہ میرا حسین، بابا اگر آپ کی اجازت ہو تو بابا حسین کا خون میں اپنے چہرے پہ لگا لوں. فرمایا ارے تم بھی لگاؤ ہم بھی لگائیں گے اور اسی طرح قیامت میں خدا کے سامنے ماتم حسین